ذرا ماہرین سے بات کرتے ہیں، پھر ٹیم کے آگے جا کے ٹیم کی پرفارمنس پہ ہی بات کریں گے، لیکن پہلے اس پہ بھی کہ یہ اتنا انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے اور اس کو اگر لگام نہیں ڈالی تو پھر یہ معاملہ چلتے چلتے پھر کدھر جائے گا، کدھر ختم ہوگا. چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں اتنے سارے ایونٹس گنوا دیے کہ ایک ایونٹ ہوا نہیں روکا گیا تو دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، یہاں تک کہ پھر ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اتنا یقین ہو گیا حضرات کو کہ ہم ٹرافی نہیں لیتے اور پھر ہمیں ٹرافی کوئی اور دے کے جائے گا. اور خیر وہ اچھا ہے کہ اسٹینڈ لیا. بیک ڈور بہت کچھ چلا اس وقت، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، بہت فون آئے ادھر ادھر سے کہ بھائی آپ چلیں یہ کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن یہاں سے کہا گیا کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں ہوگا. قواعد و ضوابط کے مطابق اے سی سی پریزیڈنٹ نہیں دینی ہوتی تھی قواعد و ضوابط میں عمل ہوگا ورنہ آپ کی مرضی ہے. ابھی ہم کچھ اور بھی آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں لیکن ذرا گفتگو بھی ساتھ کھولتے ہیں. فارمر ٹیسٹ کرکٹر آف کورس ہمارے ہر دل عزیز جناب باسط علی صاحب، باسط بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود. تھینک یو ویری مچ باسط بھائی، بہت شکریہ. جناب مرزا اقبال بیگ صاحب ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود سینئر اسپورٹس اینالسٹ اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. جناب فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جناب خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. اگر باسط بھائی اقبال بھائی اجازت دیں میں ذرا پہلے خالد محمود صاحب سے آغاز کروں. آج بہت عرصے بعد خالد صاحب کو زحمت دی ہے، غالباً پہلی مرتبہ. تو خالد صاحب آپ بتائیے گا، ٹیم پرفارمنس پہ تو ہم کریں گے بعد میں بات، یہ سارا کچھ جو ہوا اس پہ یہ رد عمل ٹھیک تھا؟ کیونکہ مطلب ایسا لگتا ہے دوسری ٹیم کے رویے سے، جس کی اچھی ٹیم ہونے پر تو ہمیں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ناٹ ٹیکنگ ایم اینی کریڈٹ فرام دیم، لیکن یہ آن آف فیلڈ 1 2 3 4 5 اتنی حرکتیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا ان کو یقین تھا کہ جب ہم کہیں گے کہ ٹرافی ہم نے ان سے نہیں لینی تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ سیریمنی نہیں ہوگی پھر کوئی اور دے گا ٹرافی. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بس اپنی ہی بات کو منوانا ہے. تو یہ ٹھیک رد عمل تھا کل؟ بہت شکریہ وسیم صاحب، میں بہت ہی مشکور ہوں آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. تھوڑا تھوڑا ذرا کچھ گھبراہٹ کا بھی احساس ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے افلاطون کرکٹ کے جمع ہیں، باسط علی اور کامران اکمل اور مرزا اقبال بھائی. باسط بھائی نے جو ہے نا، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، مجھے باسط بھائی نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، 10 بستہ ہو گئے جب آپ نے جملہ کہا تو. نہیں، باسط سے میں بڑا متاثر بھی ہوں اور اس کو بہت پیار بھی کرتا ہوں. اور باقی تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ وہ سمجھتے تھے کہ جو وہ چاہیں گے وہی ہوتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک سمجھتے تھے. اس لیے ٹھیک سمجھتے تھے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے، اور بلکہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح وہ چاہ رہے تھے وہی ہوتا جا رہا تھا کہ نہیں کھیلیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. پھر یہ جو ہوا ہے ٹورنامنٹ ایشیا کپ، اس میں تو حد ہی ہو گئی ہے. انہوں نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کیے. اس میں ان کے میڈیا میں چیزیں آ رہی تھیں کہ ہم اس طرح کھیلیں گے، ایسے کریں گے، وہ کریں گے. پھر انہوں نے پاکستان کے میچ میں جو کچھ مظاہرہ کیا، پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے کپتان نے ہمارے چیئرمین کرکٹ بورڈ سے ہاتھ ملایا تھا جیسے معمول کے مطابق ہوتا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کے انڈیا کے میڈیا نے واویلا کیا، جو کچھ حشر ہوا، جو کچھ اس کو یقیناً ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان کی پالیسی سامنے آ گئی. بلکہ سر اس کا سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں کہ یعنی اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ سلمان علی آغا نے کل آن کیمرہ کہا ہے کہ جب کیمرہ سامنے نہیں ہوتا ہوا ہے اسی ایشیا کپ میں اور سوریا کمار یادو سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے مجھ سے بھی ہاتھ ملایا ہے. سو اٹ کلیئرلی اسٹیٹس کہ پھر بعد میں پریشر آیا گورنمنٹ کی طرف سے، بورڈ کی طرف سے کھلاڑیوں پر کہ بھائی نہیں کرنا ہے کام. ورنہ سلمان نے کل آن کیمرہ کہا ہے کہ سوریا کمار یادو نے مجھ سے ہینڈ شیک کیا ہے. ورنہ بالکل ایسے ہی بات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودی سرکار ہے اس کی ذہنیت ہی بڑی عجیب و غریب ہے. آپ دیکھیں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں، وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور ان کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اور ملک، کوئی اور قوم اس طرح حشر کرے اپنی اقلیتوں کا تو واویلا مچ جاتا. اب آ جاتے ہیں کرکٹ میں جو وہ چاہتے تھے وہ کرتے جا رہے تھے، ان کو روکا نہیں گیا. مجھے تو بڑے دکھ کی بات یہ لگتی ہے، بلکہ ان کی شرمناک اور ان کی افسوسناک جو معاملات تھے وہ تو اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جتنا بھی برا بھلا کہا جائے وہ کہا جا سکتا ہے، صحیح ہے. لیکن مجھے زیادہ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کی مزاحمت نہیں ہوئی، ان کو روکا نہیں گیا کسی کام سے بھی. ایشین کرکٹ کانفرنس کا یہ سارا معاملہ تھا، پہلے ہی وقت میں چاہیے تھا کہ اس کا نوٹس لیا جاتا، سخت ان کو وارننگ دی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ پھر بھی کرتے جاتے
تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ایشین کرکٹ کانفرنس کا ہنگامی اجلاس بلایا جاتا، تمام ملک اکٹھے کر کے کہا جاتا دیکھیے یہ کرکٹ کی روایات کو پامال کر رہے ہیں، یہ خرابی کر رہے ہیں، یہ سارے جو پروٹوکولز ہیں ان کا حشر کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، بس آرام سے وہ چلتے گئے. اور پھر حد یہ ہو گئی، آخری جو میچ ہوا اس نے کہا کہ ہم ٹرافی بھی ان سے نہیں لیں گے. اور اب بھی دیکھیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک احتجاجی خط شاید لکھا گیا ہے آئی سی سی کو، مجھے پتہ نہیں، کسی اخباری بندے نے مجھے بتایا. بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی افسوسناک حرکتیں کی ہیں، اتنی زیادہ خلاف ورزیاں کی ہیں ہر قسم کے قاعدے قانون کی، ہر قسم کی چیز کی، لیکن کوئی نوٹس ہی اس کا نہیں لے رہا. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری پاکستان کی بنتی تھی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ وہ یہ کر رہے تھے. ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم بہت سخت ریئیکٹ کرتے، رد عمل اس کا دیتے، اے سی سی میں بھی دیتے، اس کے بعد آئی سی سی کو بھی ہنگامی اجلاس کے لیے کہتے. آئی سی سی کا اجلاس جو بلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں آئی سی سی کا ممبر رہا ہوں. ابھی بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے، خاص کر کل کے واقعے کے بعد کرنا چاہیے. وسیم صاحب، میں ان کے حرکتوں سے زیادہ اپنے جو رد عمل ہے اس پہ شرمسار محسوس کر رہا ہوں. ہماری حالت تو یہ ہے جیسے کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور وہ اپنا بال بکھرا کے رونا دھونا شروع کر دے اور اس کے بعد اٹھ کے گھر چلی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو یہ بڑا سنہری موقع ہے دنیا کو دکھانے کا کہ دیکھیے کتنی شرمناک ان لوگوں کی حرکتیں ہیں. کل کی حد تک یہ اسپیسیفک رد عمل تو ٹھیک تھا خالد صاحب، کہ جس میں ہم بھی اس پہ راضی نہیں ہوئے کہ کوئی تیسرا بندہ ٹرافی دے دے اور ہم سائٹ پہ ہو جائیں. یہ تو ٹھیک تھا. وہ تو ٹھیک تھا، وہ تو کم از کم یہی کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کسی اور سے دلوا دیتے تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہوتی. میں تو ایک قدم آگے بڑھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، دنیا کو بتایا جائے، دکھایا جائے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی ان کی سوچیں ہیں، کس قسم کی ان کی حرکتیں ہیں. اور اس میں یہ جس سے بات کرو وہ کہتا ہے کہ جی آئی سی سی میں تو انڈیا والے ہی بیٹھے ہیں. او بھائی، میں نے آئی سی سی کی بے شمار میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں. جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی خصوصی اختیارات نہیں ہوتے. اس کا ایک ووٹ اس کا ہے، جس طرح پاکستان کا ایک ووٹ ہے، جس طرح زمبابوے کا ووٹ ہے، جس طرح بنگلہ دیش کا ووٹ ہے، سری لنکا کا ووٹ ہے، ویسٹ انڈیز کا ووٹ ہے، آسٹریلیا. تو پاکستان کو چاہیے اس وقت اپنا احتجاج جو ہے ایک ریزولوشن کی شکل میں بھیجے، ایک ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کرے اور لابی کرے. یہ میں لابنگ از دا ورڈ، میں بالکل یہ جملہ میں نے لکھا ہوا تھا.